2026 کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایران کی وہ مخصوص اور غیر متزلزل شرائط آخر ہیں کیا؟ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایران دراصل کیا چاہتا ہے؟ آئیے اسی اہم سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو مرکزی سوال یہی ہے کہ ایران جنگ کا خاتمہ چاہتا کیسے ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معاملہ صرف لڑائی روکنے کا نہیں ہے۔ اس کے مطالبات لڑائی میں ایک عارضی وقفے سے کہیں زیادہ گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ ایران ایک ایسے حل کی تلاش میں ہے جو آنے والے کل کی ضمانت دے سکے۔ دیکھیں، اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ان دو ٹرمز کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ ایران نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسے عارضی جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں، جو لڑائی میں بس ایک وقتی ٹھہرا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایران کا فوکس صرف ایک چیز پر ہے، مستقل خاتمہ، یعنی دشمنی کا مکمل اور حتمی طور پر خاتمہ، جس کے ساتھ مستقبل کے لیے ٹھوس ضمانتیں بھی شامل ہوں۔ اور یہیں سے بات آتی ہے ایران کے موقف کی بنیادی شرط پر، صرف اور صرف مستقل امن۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں دوبارہ حملوں کا کوئی چانس ہی نہ بچے۔ اس معاملے میں ایران کا سرکاری موقف بالکل واضح ہے، ایک دم کلیئر۔ ان کے لیے عارضی صلح یا تھوڑے بہت مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھئی وقتی حل سے مسئلہ ختم تھوڑی ہوتا ہے، بس کچھ عرصے کے لیے ٹل جاتا ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ تباہ کن جنگ دوبارہ کبھی نہ ہو، اور اسی لیے ایک جامع اور حتمی حل پر اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مستقل امن اصل میں دکھتا کیسا ہے؟ ایران نے اس کی بنیاد کے طور پر سب کے سامنے اپنی 3 بنیادی شرطیں رکھی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ 3 ستون ہیں جن پر صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی دونوں نے بار بار زور دیا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی سنجیدہ گفتگو کا آغاز انہی شرطوں سے ہوگا۔ تو چلیں ان تینوں شرطوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط، ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، جس میں اس کا نیوکلیئر پروگرام اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ شامل ہے۔ دوسری، امریکہ اور اسرائیل جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ دیں، اور تیسری، جو شاید سب سے اہم ہے، مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف ٹھوس بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ 3 بنیادی شرطیں تو صرف شروعات ہیں۔ ان کے پیچھے چھپی ہے 6 اسٹریٹجک مانگوں کی ایک زیادہ گہری اور پیچیدہ طے، اور یہی وہ مانگیں ہیں جو اصل میں بتاتی ہیں کہ ایران کے لیے مستقل خاتمے کا مطلب صرف جنگ کا رکنا نہیں، بلکہ خطے کی پوری تصویر کو بدلنا ہے۔ پہلے 3 اسٹریٹجک مطالبات پر ہی نظر ڈالیں۔ پہلا، اس بات کی واضح اور قابل عمل گارنٹی کہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی۔ دوسرا، خطے سے تمام امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ۔ اور تیسرا، حملہ آور افواج کا مکمل انخلا اور جنگی ہرجانے کی ادائیگی۔ ذرا سوچئے، یہ مطالبات خطے میں طاقت کے توازن کو کتنا زبردست طریقے سے تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، ایران کے مطالبات میں سے ایک سب سے اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ مطالبہ ہے آبنائے ہرمز سے متعلق۔ یہ دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ عالمی تیل کی تجارت کے لیے اس کی حیثیت ایک شہرک کسی ہے۔ تو ایران اس اہم گزرگاہ کے لیے ایک نئے قانونی نظام کا مطالبہ کر رہا ہے، جس میں اس کا کردار مرکزی ہو۔ یہ صرف سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عالمی تجارت اور جیو پالیٹکس پر لمبے عرصے تک کنٹرول کا سوال ہے۔ اور پھر آتے ہیں باقی 3 اسٹریٹجک مطالبات جو ایران کے اس جامع ویژن کو مکمل کرتے ہیں۔ چوتھا، تمام علاقائی محاذوں پر جیسے لبنان اور غزہ میں دشمنی کا مکمل خاتمہ۔ پانچواں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی ڈھانچہ۔ اور چھٹا، ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف کارروائی اور متعلقہ عناصر کی حوالگی کا مطالبہ۔ تو یہاں ہم ان دونوں قسم کے مطالبات میں فرق بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہیں بنیادی شرطیں، تسلیم کرنا، معاوضہ، ضمانتیں، جو سیاسی اصولوں جیسی ہیں، اور دوسری طرف ہیں اسٹریٹجک مطالبات، امریکی اڈوں کی بندش، افواج کا انخلا، نئے علاقائی ڈھانچے، جو دراصل خطے کی طاقت کی ساخت کی مکمل تنظیم نو کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایران کے مطالبات اتنے واضح اور تفصیلی ہیں تو پھر مارچ 2026 تک کوئی حل کیوں نہیں نکلا؟ اور یہی سوال ہمیں موجودہ سفارتی تعطل کی طرف لے آتا ہے۔ ایران کا موقف اس وقت سخت اور غیر لچکدار ہے۔ اس نے عارضی جنگ بندی کی تمام تجاویز کو سیدھے سیدھے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا 2 ٹوک اصرار ہے کہ جب تک حملے مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتے، کوئی رسمی بات چیت شروع نہیں ہو سکتی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ فی الحال کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اور اس کے بالکل برعکس امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کا جواب ہے، علاقائی ثالثوں کے ذریعے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ معاوضے کا مطالبہ ایک نان سٹارٹر ہے، یعنی ایک ایسا نکتہ جس پر بات چیت تک نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک جملہ ہی دونوں فریقوں کے درمیان جو ناقابل یقین خلیج ہے، اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حالانکہ عمان، مصر اور قطر جیسے ثالث پیغامات پہنچانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ براہ راست مذاکرات بالکل نہیں ہے۔
امریکہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً بات چیت کے دعووں کے باوجود ایران نے ہمیشہ کسی بھی رسمی مذاکرات سے انکار کیا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ کمیونیکیشن کا راستہ انتہائی محدود اور غیر رسمی ہے۔ تو مارچ 2026 میں صورتحال کا خلاصہ یہ ہے، جنگ جاری ہے اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ نہ تو کوئی جنگ بندی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی حتمی معاہدہ طے پایا ہے۔ مطالبات اور مذاکرات کی تیاری کے درمیان فرق اتنا بڑا ہے کہ اس نے ایک گہرے سفارتی تعطل کو جنم دے دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے آتا ہے، جب دونوں فریق اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو کیا اس جنگ کے خاتمے کا کوئی قابل عمل راستہ واقعی موجود ہے؟ اسی سوال کا جواب اس خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔